کوئی بھی انٹرپریٹیشن جب بھی میں کرتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنٹ افیئرس ہوں یا اوور آل پولیٹیکل سچویشن ہو، اگر مجھے قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہ ملے پھر اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں اور ہمیشہ رہنمائی ملتی ہے۔ یہ پہلا وقت نہیں ہے کہ ہم رو رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، یہ بچیوں کا معاملہ آ رہا ہے، یہ پہلا مسئلہ نہیں ہے کہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں، یہ پہلا وقت نہیں ہے کہ حماس ہے یا حزب اللہ ہے یا الفتح ہے، یہ ساری تنظیمیں یہ لڑ رہی، پہلا موقع نہیں۔ 65 میری ایج ہے، اس سے پہلے 5 سال پہلے سے یہ موومنٹ، یہ جنگ یہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ غلطی کہاں ہے؟ یہ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں، زیادہ لے رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ کیا بنی اسرائیل، ہم تمہیں قطعنا فی الارض، تمہیں پوری دنیا میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ دوسری دفعہ تم نے بہت بڑی خرابی کی اور ہم نے تمہارے اوپر اپنے ایسے بندے مسلط کیے جنہوں نے تمہارے گھر اجاڑ دیا، تمہیں برباد کر دیا، تمہیں پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ لیکن جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جب آخری وقت میں وہ لڑائی بڑی آئے گی تو ہم تمہیں اکٹھا کر دیں گے یہاں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، صحیح، یہ میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یہ قرآن کو اگر آپ بند کر دیں، ایک طرف رکھتے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر قرآن کا وعدہ سچ ہو گیا اور وہ 1920 میں آنا شروع ہو گئے، 1948 میں ان کو ملک بنا دیا، پھر دیکھو قرآن کہتا کیا ہے کہ کرو تم۔ اتنی بڑی نشانی کہ 70 عیسوی میں تقریباً 2000 سال پہلے نکالے ہوئے یہودی، جو کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی روس چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، بحیثیت قوم مشترک میں رہ گئے، وہ 1916 کے آس پاس آنا شروع ہوئے، اکٹھا ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں خود اکٹھا کریں گے، ہو گیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، تم نے ان سے یہودوں کو قتل کرنا ہے جب ایک وقت آئے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اس کے مقابلے پہ تم منظم کیسے ہوتے ہو؟ صحیح۔ 70 سال عثمان صاحب میں آنکھوں سے آنسوں سے روتا رہا ہوں، 70 سال اس امت نے اس کو اسلام کا مسئلہ نہیں بنایا، فلسطینیوں کا مسئلہ بنایا۔ یہ قوم پرست لوگ ہیں، جس طرح کشمیر کو کشمیریوں کا مسئلہ بنایا۔ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں ایک مسلمان مر رہا ہے، آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں فلسطینی مر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ایک مسلمان بچی کا، اس لیے کہ دل سے مسلمان کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے پوری دنیا کو۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے کیا بحثیت امت ان کو تسلیم کیا؟ نہیں، آپ نے کہا نہیں، اٹس اے پیلسٹینین لینڈ۔ اور بھئی پیلسٹینین لینڈ ہے تو اس سے 10,000 لینڈ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ مطلب اگر پیلسٹینین لینڈ کو رہا کرانا تو افریقہ میں 10,000 ملک اور جا کے رہا کراؤ، جا کے ادھر ویتنام کو جا کے جنگ لڑو، انگولا میں جا کے جنگ لڑو۔ فلسطین یہ نہیں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں کی زمین تھی، وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مسئلہ تھا۔ اب وہ جہاں آ گئے تھے، اب مسئلہ یہ تھا آپ کیا کرتے؟ آپ نے پوری امت کو قوم پرستوں کی بنیاد پہ تقسیم۔ مجھے لوگ آپ کہتے ہیں کہ امت کی جو ہے اس کی کہاں گئی؟ یہ امت نہیں ہے، یہ بیسیکلی سیکولرز لبرل ڈکٹیٹرز کی ایک حکومت ہے، جس کے اندر سیکولر لبرل لائف سٹائل میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مسلمانوں کا لائف سٹائل ہے؟ ہمارا لائف سٹائل اور یورپ کا لائف سٹائل ایک ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہی ہے، ہمارا سسٹم بھی وہی ہے، اپنا پینل کوڈ بھی وہی ہے، ہمارا ایگنو سیکٹر ہر ملک کے اندر۔ ہمارے لیڈروں کی طرز زندگی میں بے نظیر میں اور جینسٹا آرڈن میں کیا فرق ہے؟ اب جہاں بات کرتے ہیں ہیرو ہے جینسٹا آرڈر، بولی جہاں ووٹ لینے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، وہاں یہ سارے کے سارے ہیومن رائٹس کے مامے بن جاتے ہیں۔ بولا ٹروڈو اس کے حق میں، جہاں ووٹ لینے تھے نا کینیڈا کے مسلمانوں کے، وہاں سارے کے سارے بول رہے۔ آج اب بتاؤ کہاں ہے تمہارے سیکولر لبرل ہیرو؟ باقی تو فلسطین کی دیکھیں، فلسطین کا جب نام لیتے ہو تو مسلمان کا نام نہیں لے رہے ہو اب تو، تم یہ نہیں کہہ، تم کہہ رہے ہو ایک فلسطینی قومی
تشخص والا بندہ مارا جا رہا ہے تو پھر پوری دنیا کو رونا چاہیے نا اس کے لیے، لیکن نہیں رو رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اس پوری کی پوری جنگ کو ہم نے اسی طرح لڑنا ہے جیسے باقی خطے کی جنگ ہوتی ہے، اسی یہ شامیوں کی جنگ ہے، یہ فرانسی کرنا اب کیا ہے جس کو یہ حکومت سوچتی نہیں ہے۔ اسرائیل کو یا دنیا کے کسی اور علاقے کو اگر کسی نے شکست دی ہے تو صرف پراکسی نے دی ہے۔ طالبان ایگزامپل ہے پراکسی وار کا، اپنے خطے میں کچھ انہوں نے لڑی ہے لیکن انہوں نے پراکسی کے حساب سے لڑی ہے اور وہ جیتے ہیں۔ حماس نے اڑا کے رکھ دیا، آپ کو پتہ ہے تقریباً 97 بندے اسرائیلی مر چکے ہیں اور 970 کے قریب۔ پہلی بار ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ اتنی بڑی تعداد میں راکٹ جو ہیں تل ابیب پر فائر ہوئے ہیں، اور وہ راکٹ نہیں امپرووائزڈ ہیں، وہ خود بنائے ہوئے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے خود بنایا، اور ایک جیل کے اندر بیٹھ کے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے ایک وسائل ایک جگہ، اور آج بھی وہ کہتے ہیں مسلم دنیا سے کہ بھائی ہمیں 10% اپنے دے دو ہتھیار، ہم خود مقابلہ کر لیں کہ تم بھلے نہ ہو۔ میں کہتا ہوں خان صاحب ایران، عراق، شام، سعودی عرب بارڈر کھول دے اپنے، جاؤ جس نے جانا چاہیے، لگا ایک منٹ بدل جائے گا، یہ امت کہاں کھڑی ہے، بالکل کھڑی، اس امت میں دیوانہ وار لوگ نکلیں گے لڑنے کے لیے۔ بالکل یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا امت کو، یہ ان لوگوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ آج بارڈر کھول دیں، اگر برنائی سے لوگ چل کے فلسطین میں لڑنے آئے تو میرا نام بدل دیجئے۔ کون کرے گا یہ قدم، کون اٹھائے یہ بارڈر کھولے گا، کون کھولے گا یہ بارڈر؟ کوئی نہیں کھول سکتا۔ اصل میں بیسیکلی فلسطین کے خلاف لڑنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے مسلمانوں کے، مسلمان اکثریتی ممالک کے سیکولر حکمران ہے۔ اچھا چلیں، ہمیں اب بحیثیت امت ہمیں کیا کرنا ہے، بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ یہاں پہ بریک لینا، بریک کے بعد آئیں گے تو اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں گے۔